السلام علیکم، میرا نام اسامہ چودھری ہے۔ ناظرین، میں موجود ہوں آستانہ عالیہ شیر ربانی شرک پور شریف میں، اور میرے ساتھ ممبر پنجاب اسمبلی میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے خصوصی گفتگو کریں گے کہ حال ہی میں چند ایک ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن کی بدولت علماء اہل سنت ہے ان کو تحویل میں لیا گیا، ان کی ساری ایکٹیویٹیز کو محدود کر دیا گیا ہے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور تمام حقائق جانتے ہیں۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میاں صاحب، جمہوریت میں، جمہوری نظام میں یہ کیسا رویہ ہے کہ ایک جو مذہبی کہہ لیں یا سیاسی کہہ لیں جو پارٹی ہے اس کے اوپر ریسٹرکشن لگا دی گئی ہیں، نہ ان کی کوئی ایکٹیویٹی ہونے دینی ہے، نہ ان کا کوئی بھی ایکٹیویٹی ذرا سی نہیں ہونے دینی، بلکہ ابھی تک ان کو حدود میں رکھا گیا ہے، تحویل میں رکھا گیا ہے۔ تو میرے صاحب، جمہوری نظام میں تو یہ ساری چیزیں تو نہیں نہ ہوتی، تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی اسامہ صاحب، اگر اس کو اخلاق سے دیکھا جائے تو یہ شدید زیادتی ہے، اور یہ پابندی کا جو اطلاق کیا گیا ہے ان کے اوپر یہ بھی غلط ہے۔ وہ ایک سیاسی اسٹرگل میں تھے، کوئی ان کی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں جو کہہ لیں دہشت گردی کی ہوں یا اس طرح کی ہوں۔ ہاں، البتہ جو چند ایک واقعات ہوئے، ایسے واقعات تو ہر جماعت کر رہی ہے، اگرچہ یہ چیزیں غلط ہیں، چوک چوراہے بند کرنا، لیکن کیا مسلم لیگ نے کبھی چوک چوراہے بند نہیں کیے؟ کیا تحریک انصاف نے نہیں کیے؟ کیا پیپلز پارٹی نے نہیں کیے؟ جب محترمہ بے نظیر صاحبہ دنیا سے گئی ہیں تو پورا ملک 3 دن سیل رہا ہے، اور ریل کی پٹریاں اکھیڑ دی گئیں، بینک لوٹ لیے گئے، پیٹرول پمپوں کو آگ لگا دی، دکانوں کو آگ لگا دی۔ اس وقت تو پیپلز پارٹی پہ پابندی نہیں لگی۔ میرے صاحب، یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ لوگوں کو آزادی رائے ہو، وہ اپنی بات کو آگے پھیلا سکیں، لیکن یہ کیا کہ ایک مخصوص طبقے کو کیا صرف مذہب کی بنیاد پہ ایسا کیا جا رہا ہے کہ جی ہم جو اسلامائزیشن کہہ لیں کہ جی اسلامائزیشن کو پروموٹ نہیں ہونے دینا؟ کیا یہ ایک انٹرنیشنل لوبی کے تحت بھی ہو سکتا ہے کہ جی اسلامک جو پوائنٹ آف ویوز ہیں ان کو سامنے نہیں آنے دینا؟ جی اصل میں ہمارے اداروں کے اندر اور ہمارے سیاستدانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ذہنی طور پہ محروم ہیں اور جن کے کنیکشن کہیں نہ کہیں اور ہیں، اگرچہ وہ لیڈرشپ کو سمجھ نہیں بعض دفعہ آتی، اور وہ وہاں سے لائن لے کے آگے بات کرتے ہیں۔ تو مذہبی لوگوں سے تو یورپ اور امریکہ خائف ہے، ان کو سمجھ ہے کہ یہ کتنی بڑی طاقت ہے۔ تو اسی لیے میری جو کوششیں تھیں شروع سے اتحاد اہل سنت کے لیے کہ ہم اپنی طاقت کو بڑھائیں، اور علامہ خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو موومنٹ چلائی، جس کے لیے ہر آسانے سے اور تمام لوگوں نے اس کا کہہ لیں بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا، اور بطور خاص اہل سنت کے جو نوجوان تھے وہ بہت زیادہ اس میں ایکٹیو ہوئے۔ تو اگر تمام جو اہل سنت کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی مل جاتی تو ایک جینون پاور بن جاتی، لیکن اتفاق سے ایسا نہیں ہو سکا۔ ابھی بھی جو میری ذاتی طور پہ کوششیں ہیں کہ تمام اہل سنت کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، کیونکہ یہ ملک ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے اور ہم ہی نے اس کو بچانا ہے اور آگے لے کے جانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب ہماری قوت ایک جگہ پہ آ جائے گی تو پھر ایسی جو چیزیں ہیں وہ کرنا کسی کے لیے شاید آسان نہیں ہوگا۔ میاں صاحب، جو اقتدار میں بیٹھی پارٹی ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ بہت زیادہ آپ کے رسم و رواج بھی ہیں، تو میاں صاحب ایسی کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو ابھی ان کے حق میں آپ نے کی ہیں، جو لوگوں کو آپ بتانا چاہیں کہ جی طریق لبیک کے لیے یا اسلامی اہل سنت کے علماء کے لیے ان کی رہائی کے لیے ایکٹیویٹیز آپ نے کیا کی ہیں؟ نہیں، میں نے ذاتی طور پہ تو صاف بات ہے تکلیف محسوس کی ہے۔ حضرت اپنا صاحبزادہ ابو الخیر زبیر ہیں، حامد رضا صاحب ہیں فیصل آباد والے، اور کئی بزرگ، اور میں نے بھی ذاتی طور پہ جہاں جہاں حتیٰ کہ عمران خان صاحب کو میں ملا ہوں ان کو پوری طرح بحث مباحثہ کیا، سمجھانے کی کوشش کی، چیف منسٹر صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی، آئی جی صاحب سے میٹنگ کی، اور باقی جو ہمارے فوجی ادارے ہیں جہاں بڑی دانش اور حکمت ہے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ غلطیاں تو ہر ایک سے ہو جاتی ہیں، اس معاملے میں وہ مسٹیک کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی، ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ اپنے تعلقات یوز کریں اور سمجھانے کی کوشش کریں، اس ایشو کے اوپر وہ غلطی کر رہے ہیں۔ اور میں جب جیل میں گیا باقی علماء کے ساتھ تو حقیقت یہ بات میں آپ کے ذریعے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں، سعد رضوی صاحب سے جو میری ملاقات ہوئی جیل کے اندر، تو حقیقت ہے کہ میں ان سے بڑا امپریس ہوا کہ وہ جب ہم گئے وہ قید تنہائی میں تھے اور عرصہ کئی دنوں سے قید تھے اور کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، باہر کے حالات ان کے علم میں نہیں تھے، لیکن جب ہمیں وہ ملے ہیں وہ بڑے فریش تھے اور ان کے چہرے کے اوپر ایک اطمینان تھا، اور جتنی باتیں ہوئیں بڑی انہوں نے اچھے طریقے سے باتیں کی،
اور میں سمجھتا ہوں ان کے اندر ایک قائدانہ سلیقے ہیں، نیچرل ہیں. ان کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے عالم تھے، بے شمار ان کے شاگرد ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بھی کہہ لیں سیاسی مزاج کے اندر کسی سے کم نہیں ہے. اگر انہیں صحیح طرح کام کرنے دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے ایک اچھا ایک اضافہ ہوگا، ملک کی سیاست میں ایک خوبصورت ایک ماحول پیدا ہوگا. ہاں جو چوک چوراہے بند کرنے والی سیاست ہے، میں تو تحریک انصاف چوک چوراہے بند کرتی رہی، اس کے بھی خلاف تھا. مسلم لیگ بند کرتی رہی، اس کے بھی خلاف تھا. اور اگر تحریک لبیک نے بند کیے تو وہ بھی میں سمجھتا تھا ٹھیک نہیں ہے. چوک چوراہے بند کرنا شرع شریعت میں ہماری دین کے اندر کسی صورت یہ اجازت نہیں ہے کہ اس نے ہاسپٹل جانا ہے تو اس کو ہاسپٹل نہ جانے دیں. یہ غریب آدمی نے بچی کی شادی کرنی ہے تو اس کی شادی ہم روک دیں. وہ اپنی بیچارہ بچوں کی روٹی کے لیے دیہڑی لگانے جا رہا ہے تو اس کو نہ لگانے دیں. تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے، لیکن وہ دلیل یہ دی جاتی ہے عام نوجوانوں کی طرف سے کہ جی اس کے بغیر بات ہی کو نہیں سنتا. تو یہ ایک رواج آخر ہمارے سیاستدانوں نے غلط بنایا ہے کہ جب تک چوک بند نہیں کرے گا بات نہیں سنے گا. تو چوک بند کرنا تو کوئی دہشت گردی تو نہیں ہے، غلطی ضرور ہے، دہشت گردی تو نہیں ہے. تو اس کے ان اقدامات کے اوپر پابندی لگا دینا یہ تو سراسر جاتی ہے. میاں صاحب تو آخر میں میرا یہ سوال ہے کہ اس کا کیا سلوشن ہے؟ اداروں کو کیا سجیشن آپ دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح اس بات کے اوپر پیچ اپ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی جاری رکھنے دیا جائے، اور دوسری طرف آپ تحریک لبیک کے جو ان کے لیڈرشپ ہے ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی ایکٹیویٹیز کو رکھیں کہ اداروں کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہ ہو، اور دوسری طرف ادارے بھی ہیں جو ان کو بھی تحریک لبیک کی طرف سے کوئی مسئلہ نہ ہو، اور ان کے اوپر جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے؟ دیکھیں، ایک تو میں نے تمام مشائخ علماء کو کل جہاں جہاں میں پیغام دے سکا، میں نے چونکہ ہم نے 6 ستمبر کو ایک اتحاد اہل سنت کی فائنل میٹنگ رکھی ہوئی تھی، پورے ملک سے بزرگ آ رہے تھے، اور اس میں یہ فیصلہ تھا کہ آل پاکستان سنی کانفرنس کا ہم اعلان کریں گے اور ہر ضلع کے اندر سنی کانفرنس کی موومنٹ جو چلائیں گے، اور فروری کے اینڈ میں یہ کانفرنس انشاءاللہ تعالی ہوگی. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا کہ جب ہر ضلع سے اہل سنت کے قافلے نکلیں گے تو وہ چیز ایک نئی چیز ہوگی. لیکن یہ کرونا وبا کی وجہ سے جو پابندیاں لگی ہیں اور جس میں احتیاط کرنی بھی چاہیے، تو وہ پھر ہمیں ملتوی کرنا پڑا بزرگوں کے مشورے سے. لیکن پھر میں نے اپنی طرف سے تمام مشائخ اور علماء کو ساتھ یہ میسیج دیا ہے کہ آج جمعے کے اجتماعات جو ہوئے ہیں اس میں ہمیں ساتھ رضوی صاحب کے لیے اور باقی علماء کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ حکومت زیادتی کرنی بند کرے، اور ان کو نارمل طریقے سے پولیٹکس میں آنے دیں، ان کو کام کرنے دیں، اور وہ اپنی بات جو ان کا جو مشن ہے جو منشور ہے اس کو آسان طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھیں، اور جس طریقے سے باقی سیاسی پارٹیاں کام کر رہی ہیں وہ بھی باوقار طریقے سے کام کریں. میاں صاحب بس آخر میں میرا ایک سوال ہے. میاں صاحب تحریک انصاف نے پچھلے ٹنیور میں مسلم لیگ نون کے ٹنیور میں تقریباً 3 سال کا عرصہ دھرنا دیا ہے، اور وہ بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے چوک بھی بند کیے، چوراہے بھی بند کیے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے ایسی ریسٹرکشن نہیں آئی کہ لیڈرشپ کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا جائے یا ان کی سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بند کر دیا جائے، بلکہ ان کو تو میڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ دکھایا گیا، اور اس وقت تحریک انصاف بہت زیادہ اس کو پاور ملی. تو دوسری جانب میاں صاحب یہ کیسا رویہ ہے کہ اب دوسری جانب بھی ایک پارٹی کہہ رہی ہے اس کے لیے ریسٹرکشن بھی لگا دیں؟ کیا اندر کوئی اور بات ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تحریک لبیک کے اوپر یہ ریسٹرکشن ہے؟ یہی دلیل تو میں نے خان صاحب کے سامنے رکھی، اور یہی دلیل میں نے اداروں کے سامنے رکھی کہ یہ چیز تو پاکستان کا رواج بن گیا ہے، اگرچہ غلط رواج ہے. میں تو تحریک انصاف کے کسی دھرنے میں بھی شامل نہیں ہوا، حالانکہ میں تحریک انصاف کا ممبر تھا، لیکن میں اس کے خلاف تھا، اور میں سمجھتا تھا خان صاحب غلطی کر رہے ہیں، اپنی بات کرنی چاہیے. خان صاحب کا مین ایشو کیا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، جو کہ ہوئی تھی. کہتے تھے 4 حلقے کھول دیں ایگزامپل کے طور پہ، کھول دینے چاہیے تھے. میاں نواز شریف صاحب کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ غلطی تھی ان کی، کیوں نہیں کھولتے تھے؟ اور نہیں کھول رہے تو عدالتوں میں جانا چاہیے، اور اگر عدالتیں بھی انصاف نہ دیں تو پھر صبر کرنا چاہیے. لیکن چوک چوراہے بند کرنا کو ٹھیک نہیں تھا. لیکن ابھی بہرحال ہمیں اپنے کلچر کو ٹھیک کرنا ہے، سیاست کو بھی ٹھیک کرنا ہے، عدالتوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے، ملٹری کے اندر بھی اصلاحات کی ضرورت ہے، ہمیں بیوروکریسی کے اندر بھی اصلاحات کی ضرورت ہے. ہم جب تک نیک نیتی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ریوائیو نہیں کریں گے، یہی میری میٹنگیں زیادہ علماء کرام کے ساتھ ہو رہی ہیں کہ ہمیں وہ ایجنڈا دینا ہے جس میں ہمیں سیاست کو بھی بتانا ہے کہ نیا قرآن و سنت کے مطابق کیسے سیاست کرنی ہے، ہمیں بیوروکریسی کو بھی بتانا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق کیسے کام کرنا ہے، ہم نے عدلیہ کو بھی بتانا ہے کیسے انصاف دینا ہے، اور ہم نے پاک فوج کو بھی بتانا ہے کیسے وطن کا تحفظ کرنا ہے. ہر ایک کے اندر غلطیاں ہیں، تو غلطیوں کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے،
میں سمجھتا ہوں اصلاحی پیکج کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے کہ بھائی اس کے بجائے یہ کر لیں جس سے کوئی ماحول بہتر ہو سکے. تو اصلاح کی گنجائش تو ہر وقت رہتی ہے, ہر لمحہ رہتی ہے. میاں صاحب بہت شکریہ. بہت مہربانی جی اسامہ بھائی, آپ تشریف لائے.